کہ شیشہ سامنے ہو، خواہ کھڑکی میں ہو یا دیوار میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، سامنے ہو اور نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیں۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی، لیکن توجہ نہیں ہوگی تو ممکن ہے بات دوبارہ کہنی پڑے۔ تو خیر، یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ شیشہ اگر سامنے ہو اور نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، شیشہ سامنے ہونے میں نمازی کی نماز درست ہونے اور نہ ہونے اور اسی طرح کوئی خلل پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کا تعلق توجہ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، اگر نمازی کی توجہ برقرار رہتی ہے، یعنی کہ نماز کے اندر ہی رہتی ہے، نماز سے بھٹکتی نہیں ہے، تو شیشہ سامنے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور شیشہ سامنے ہے اور شیشے کے اندر جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے یا پھر اچانک نظر پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے، نماز میں توجہ ہٹ جاتی ہے اور خلل پڑ جاتا ہے، تو توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے یاد رکھیں ایسی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر کہیں دوسری جگہ پر نماز پڑھنے کی جگہ مل رہی ہو تو نماز وہاں پڑھی جائے، شیشے کے سامنے نہ پڑھی جائے، کیونکہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنے میں یہ خلل واقع ہو سکتا ہے کہ توجہ برقرار نہیں رہے گی۔ اگر توجہ برقرار نہ ہو تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہاں کوئی بندہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے نماز کے اندر خشوع خضوع رکھنے والا ہے اور جو ہے بالکل اس کا دھیان ذرہ برابر بھی کہیں نہیں جاتا اور اپنی نماز کی طرف ہی توجہ ہے، اور شیشے کے اندر دیکھنا اور اس کی طرف دھیان کرنا یہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا، اور نماز پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیں پھر ایسے شخص کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، یعنی مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، مکروہ کی بات اس صورت میں ہے اور اس شخص کے لیے ہے، اس آدمی کے لیے ہے جو شیشے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اور توجہ بھٹک رہی ہو اس کی، تو یاد رکھو پھر ایسی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اب اسی کے ساتھ جو دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ دیوار کے اوپر کہیں پر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو تو نمازی کی نظر نماز میں سے ہی اسی تحریر پر پڑ جائے اور وہ تحریر کا مفہوم بھی ذہن میں آ جائے۔ توجہ سے سنیں، کیا بات کہی؟ دیوار کے اوپر یا کہیں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے اور نمازی کی نظر نماز کے اندر سے ہی اسی تحریر پہ پڑ گئی اور اس تحریر کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا ہے، تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ بڑی اہم بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پیش آتی رہتی ہے، تو اس کا حل فقہاء کرام نے اس بارے میں تصریح فرمائی ہے کہ بے شک اس کا مفہوم ذہن میں آ جائے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی تصویر ہو، یعنی تحریر لکھی ہوئی ہو، تصویر کی بات نہیں ہو رہی، تحریر ہو، لکھی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مضمون ہو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر نظر نہ پڑے اور نہ پھر ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جائے جہاں پر اس طرح کے مضامین لکھے ہوں، کیونکہ پھر اس سے توجہ بھٹک جاتی ہے۔ تو بہرحال مفہوم بھی ذہن میں آ جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، بالکل درست ہوگی، صحیح ہوگی نماز، اس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کوئی بندہ آواز دے یا پھر کہیں سے کوئی اونچی آواز سے باتیں ہو رہی ہوں یا کوئی اور ایسی گفتگو ہو رہی ہو
جس کا مفہوم نمازی کے ذہن میں آ جائے، یعنی نمازی نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی باتیں کر رہا ہے، اور ان باتوں کا اور اس آواز کا اس کے کانوں میں پڑ جانا اور اس کا مفہوم بھی ذہن میں آ جانے سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ان باتوں کی طرف نہیں دھیان کرنا چاہیے، ان کو مہمان نہیں بنانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بس ان باتوں کی طرف ہی توجہ رکھی ہوئی ہو، اپنی نماز کی طرف توجہ رکھے۔ بہرحال نبی دوسروں کے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسروں کے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ کبھی عرش کے